رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ آج میں سرگودا شہر آیا ہوں اور اپنے نانا کے ساتھی شیخ سید سبتین شاہ نقوی حفظہ اللہ کے مدرسے میں کھڑے ہو کے ان کے مرکز میں کھڑے ہو کے کوئی گفتگو کر رہا ہوں. ویسے تو میری اتنا میں علم والا نہیں ہوں کہ اتنے ماشاءاللہ ہمارے یہ یوتھ کلب کے جو ہمارے یہاں ساتھی بیٹھے ہیں طاہا بھائی محسن بھائی ان کے رہتے ہوئے میں گفتگو کر سکوں, لیکن پھر بھی ان کے اصرار پہ میں آپ سے 5-7 منٹ کی مختصر جو ہے وہ کچھ باتیں شیئر کروں گا, کوئی مشاہدات, کوئی تجربات کامیابی کے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہو. آج ہم تنزلی کا شکار ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم عمل میں صفر ہیں. ہم نیک دکھنا چاہ رہے ہیں, شو آف کرنا چاہ رہے ہیں, عمل ہمارا صفر ہے. ہمارا کوئی بھی کام رب کی رضا کے لیے نہیں ہے. میں ایک ایوریج انٹیلیجنس کا بندہ ہوں, ایوریج بالکل. والدہ کو مسلح پہ بٹھا کے ایگزام دینے جاتا تھا تو میٹرک کلیئر کیا. والدہ کو مسلح پہ بٹھا کے جو ہے وہ ایف ایس سی کا ایگزام دیا, وہ اللہ اللہ کر کے نمبر آ گئے تو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا. میڈیکل کالج میں بھی ان کو میں نے تنگ ہی کیا رکھا کہ دعا کرو کہ اگر میرا پیپر چنگا نہ ہویا تو تھوڑا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی, ڈاکٹر بن گئے. کبھی زندگی کے اندر میڈیکل کا کیونکہ شوق نہیں تھا, والدہ کی خواہش تھی کہ میڈیکل میں کروں, ڈاکٹر بنوں, تو ڈگری لے کے آگے والدہ کو کہ اے تھوڑی ڈگری ہے, میں ہن جو کرنا میں کراں گا. والد صاحب نے کہا پتر تو گیا پراپرٹی ڈیلر بن گیا, میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے گیا. میں کہ ابو جان 1 سال میرا, اگر 1 سال سے میں کامیاب ہویا ٹھیک ہے, ورنہ میں سعودی عرب آ جاؤں گا آپ کے پاس. اب اس دوران کچھ دین پہ عمل کرنے کی کوشش جاری تھی. میں نے دیکھا معاشرے کے اندر جھوٹ بھی ہے, ملاوٹ بھی ہے, دھوکہ دہی بھی ہے. کاروباری بندہ یہاں پہ جو ہے وہ ملاوٹ کر رہا ہے, فریب کر رہا ہے, ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. تو میرے پاس تو سرمایہ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو اتنی عقل بھی نہیں ہے, میں تو کاروبار میں ناکام ہو جاؤں گا, لیکن میں رب کے دین کے اوپر چل کے دیکھتا ہوں شاید اللہ مجھے کامیاب کر دے. ایک تجربہ کیا, کاروبار شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے بہت عروج دیا. میرے سے زیادہ سرمایہ والے لوگ بھی ہیں, میرے سے زیادہ عقل مند لوگ بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے بے حد کامیابی عطا کی. کیوں؟ کوشش کی دین کے اصولوں پہ رہوں, اور اس میں کوئی دین کے اوپر احسان نہیں کر رہا, اپنی ذات کے اوپر احسان کر رہا ہوں. میں کسی کا جھوٹ نہیں بول رہا. اللہ مجھے کہتا ہے برکت پڑے گی کاروبار کے اندر. میرے نبی نے کہا من غش فلیس منا, اگر تم ملاوٹ کرو میں سے نہیں. میں نے کہا نہیں, ملاوٹ نہیں کرنی, ناپ تول میں کمی نہیں کرنی, کسی کے ساتھ فریب نہیں کرنا. میں رب کی مخلوق کو نفع دینے کے لیے گھر سے نکلوں گا یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات سے کسی کو نفع ہو جائے, لوگوں پہ رحم کروں گا, اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے گا. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم بغض رکھ رہے ہیں, حسد رکھ رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ کینہ رکھ رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش نہیں آ رہے, اور توقع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. تم لوگوں کو معاف نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح معاف کرے گا؟ تم رب سے رحم کے طلبگار ہو اور اس کی مخلوق کے اوپر رحم نہیں کرتے, رب تم سے کبھی راضی نہیں ہوگا. پھر تم کہتے ہو ساڑی دال نہیں گلتی. تہاڈی دال تب تک نہیں گلنی جدوں تک رب تہاڈے تو راضی نہیں ہوئے گا. تہاڈا پتھر بھی گل جائے گا,
جے تہاڈا رب تہاڈے تو راضی ہے، آپ کا پتھر بھی گل جائے گا۔ محسن بھائی نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کئی بار زندگی میں پھنسے ہیں، اللہ کی قسم قرآن کے اندر ہر مسئلے، ہر پریشانی، دکھ، غم، تکلیف کا علاج ہے، اس کا وے آؤٹ ہے۔ جب رب نے کہہ دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم تقوی اختیار کرو تمہارے لیے راستے کھلے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے پھر پریشان ہونے کی؟ ہم نے تو بس توکل اختیار کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، ہمارے لیے راستے ہی ہیں۔ اور یہ بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ شاہ صاحب سے میں بھی گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا یہ بچے اس کے بعد مدرسے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بخاری پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد تخصص کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کے بعد کہتے ہیں CSS میڈیکل۔ ہم مسلمان تنزلی کا کیوں شکار ہیں؟ ایک تو ہم میں عمل صفر ہے، صفر عمل۔ ہم نے صدقہ دینا ہے، وہ بھی دکھانے کے لیے دینا ہے کہ واہ واہ ہو جائے، بلے بلے ہو جائے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے نبی نے اگر کہہ دیا ہے کہ صدقہ اس طرح دو یا اس طرح کسی پہ احسان کرو گے، آپ دائیں ہاتھ سے نہیں کرے، بائیں ہاتھ کو نہ پتہ لگے، ختم، اسی کا اجر ہے۔ ہم حدیثیں بھی اپنے مطلب کی اور قرآن کی آیتیں بھی اپنے مطلب کی نکال لیتے ہیں۔ جو بندہ نماز بھی نہ پڑھا اس کو بھی یاد ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، نمازیں اپنے تو صحیح، نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، عمل ٹھیک نہیں ہے، صرف علی اعلان صدقہ دینے والی تمہیں آیت یاد ہے، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو نا، پھر اس کے بعد بندہ کہ یار ہمارا جو ہے وہ یہ ہم اتنے مثالی مسلمان ہیں، اتنے ہم مثالی ہمارے کردار ہیں کہ ہمیں دیکھ کے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو اب ہم صدقہ بھی علی اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب دیں۔ قربانی ہے تو وہ بھی فیشن ہے، صرف ہم وہ عمل کر رہے ہیں جس سے ہم اپنی ذات کو سپیریئر ظاہر کر سکیں۔ خدا کی قسم اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں ڈاکٹر سبیل اکرام دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک ادنا چھوٹا سا علم ہے میرے پاس، میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر آپ کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، خدا کی قسم کسی میدان میں بھی آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے بھائیوں نے دنیا دیکھی ہے، ٹاپ یونیورسٹیز کالجز سے پڑھ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہم لوگ گمراہ تھے، سکون، راحت، ذہنی، قلبی، جسمانی، دماغی سکون ہی دین میں ہے۔ یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، یہ لوگوں نے دن رات صرف کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لا سکے۔ اور حقیقت بات ہے، میرا دین کا پرسپیکٹو کچھ اور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کامیابی ہے ہی دین میں۔ میرے بینک میں کتنے پیسے پڑے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت نہیں دی، میری وجہ شہرت قرآن ہے۔ ان کے پاس کتنی زمین ہے، کتنے ان کے پاس بینک بیلنس ہے، ان کی عزت کی نہیں، یہ دین کے داعی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا ہے۔ میرے بھائی طاہا، میرے بھائی محسن چیمہ، محمد علی بھائی، راجہ ضیاء الحق بھائی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عزتوں سے نواز دیا ہے دین کے داعی کی وجہ سے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بنیادیں خراب ہیں، ہم لوگوں کی اخلاقیات میں بڑی کمی ہے، ہم لوگ اخلاقی طور پہ بڑے تنزلی کا شکار ہیں، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم لوگ اپنے پڑوسیوں کا حقوق نہیں ادا کر رہے، گھر میں والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی تذلیل کر رہے ہیں، اپنے دوستوں یاروں کو جو ہے وہ گالیوں سے پکار رہے ہیں، کردار ہمارے یہ ہیں، اور اللہ سے ہم رحمت کی امید کر رہے ہیں۔ ایک کاروباری بندہ ہے، وہ پریشان بدحال ہوا ہے، وہ شکوے کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی بھی وہ کرتا ہے، جھوٹ بھی وہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کہاں سے نازل ہونی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس بندے پہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششوں میں ہوتا ہے۔ کسی بھی میدان میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ رب کے اصولوں کو پامال کریں گے، دین کے اصولوں کو فراموش کریں گے۔ آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ علم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں، زیادہ عمل نہیں اللہ کو چاہیے، اللہ کو عمل چاہیے، احسن عمل چاہیے، خلوص والا عمل چاہیے۔ اور آپ لوگ یہاں پہ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے یہ خوش نصیب لوگ ہیں، دنیا کے اندر کسی بھی لٹریچر میں
MBBS کی ہے, کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا والدین کی فرما برداری کرو, جھوٹ نہ بولو, زنا سے بچو, شراب نہ پیو, سود سے بچو. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. آپ لوگ جو علم پڑھ رہے ہیں یہ افضل ترین علم ہے, اور اگر اس کے اوپر چلے, آپ تو موسٹ کوالیفائڈ لوگ ہیں. میں انتہائی مجھے خوشی ہے کہ یہ یہاں پہ جو بچے بیٹھے ہوئے یہ تو مستقبل ہے. آپ لوگوں نے CSS بھی کرنا ہے, آپ لوگوں نے کاروبار بھی کرنا ہے, آپ لوگوں نے بیوروکریسی میں بھی جانا ہے, میڈیکل میں بھی جانا ہے. آپ جتنا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں دنیا کا کوئی بندہ نہیں پرفارم کر سکتا. خدا کی قسم ہمارے لیے کوئی بل گیٹس آئیڈیل نہیں ہے, جیف بیزوس آئیڈیل نہیں ہے, ایلون مسک آئیڈیلائز نہیں ہم نے اس کو کرنا. ہمارے پاس تو مثالیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی, حضرت عثمان غنی کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. پھر بھی ہم تنزلی کا شکار ہیں. میں ایک بات مختصر کروں گا کیونکہ کاروبار سے میری وابستگی ہے, اور بڑی میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے حیران کن بات تھی کہ میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا, دنیا کی سب سے امیر ترین آدمی اس وقت کا ہے جیف بیزوس. وہ ایمیزون کا مالک ہے. ایمیزون ایک سائٹ ہے جہاں سے آپ خریداری کرتے ہیں. وہ بندے کی اس وقت $252 ارب کی اس کی ورتھ ہے. تو میں نے اس کے بارے میں پڑھا, میں نے کہ یہ کامیابی کے پیچھے ہر بندے کے کوئی سیکرٹس ہوتے ہیں, کوئی راز ہوتے ہیں. اس کا کامیابی کا راز کیا ہے, اور ہمارے لیے بڑا شرم کا مقام ہے. وہ کہتا ہے خریدا ہوا مال واپس ہو سکتا ہے. آپ کوئی بھی چیز اس سے لیں, وہ کہتا ہے خریدا ہوا مال واپس آتا ہے. کس کے دین میں ہے؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے. مسلمان کہتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو سکتا, اور بڑے فخر کے ساتھ اسے تختی بھی لگائی ہوتی ہے. وہ ایک یہودی آدمی وہ نبی کے فرمان کے اوپر چل رہا ہے. وہ اپنی کسی بھی پروڈکٹ کے اندر اس کا کوئی عیب نہیں چھپاتا. وہ جو کمٹ کرتا ہے اس کو نبھاتا ہے. یہودی ہو کے وہ ہمارے نبی کے فرمان کے اوپر عمل کر رہا ہے, اور وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا ہے. ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ کبھی کبھی میں رات کو یہ سوچتا ہوں کیا ہمارے اعمال ہیں, ہم باتیں کرتے ہیں دنیا تک غالب آ جانا ہے. ہم لوگوں نے صرف ایک دوسرے کو ہر جگہ ہم لوگ ڈیوائیڈ ہیں. ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے اندر عیب ڈھونڈ کے اس سے نفرتیں کرنا سیکھی ہیں, اس کی خوبیوں سے اسے محبت کرنا سیکھی نہیں, اور ہم رب کے رحمت کے طلبگار ہیں. اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں دین میں ہی فلاح ہے. اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو بطور مسلمان, تم رب کی نافرمانی کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک آیت ہے جو میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں, وہ میں آج بھی بیان کروں گا, اس کے بعد گفتگو کا میں اختتام کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا, اگر تم نے کفر کیا تو تمہارے لیے عذاب شدید ہے. اب ایک چیز تو ہمیں اس میں ثابت ہوتی ہے کہ شکر ہے اسلام میں یا کفر ہے, نہ شکری کا تصور ہی نہیں ہے. یا تم رب کے شکر گزار ہو یا تم کفر کر رہے ہو. اب شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے ہمارے ایک دماغوں کے اندر, یا ہمارا تصور شکر کے بارے میں یہ ہے الحمدللہ کہنا شکر ہے. میری جو ریسرچ ہے میں یہ سمجھتا ہوں شکر عمل میں ہے. دین اسلام عمل کا نام ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے, تم اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر رہے, تو وہ اس نعمت کا کفر ہے, شکر نہیں ہے. اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ تمہیں چھیننے میں پورا قادر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی ہے, اولاد کو تم دین کے راستے پہ نہیں چلا رہے, تو وہ اولاد کا بھی کفر ہے, اس نعمت کا کفر ہے. اگر تمہیں والدین دیے ہیں, ان والدین کی تم خدمت نہیں کر رہے, تو اس نعمت کا بھی تم کفر کر رہے ہو. اور اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. وہ اگر تمہیں نعمتیں دینے پہ قادر ہے تو تم سے نعمتیں چھیننے پہ بھی قادر ہے. عملی مسلمان بنو. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کے لیے صرف کن کہنے کے ذریعے فیکون ہو جانا. اپنی
اپنے رب سے مانگو، تہجد میں اپنے رب سے درخواست کرو، اپنے رب سے التجا کرو، تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ یہاں پہ لوگوں کے محتاج ہوئے ہیں، ہمارے کلمات کفری ہو گئے ہیں، فلاں بندہ میرا کام اڑا دے گا، فلاں بندہ میرا کام سنوار دے گا، اور بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، جب تک رب نہ چاہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، جب تک رب نہ چاہے تمہیں فائدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے رب کے ساتھ لگاؤ کریں، علم چاہے اتنا ہو یا اتنا ہو، عمل پورا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے رحمتوں کا نزول کرے، ہمیں با عمل مسلمان بنائے، اور ہمارے تمام تر دکھ، درد، غم، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں ختم کرے، اور ہمیں ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی، دماغی سکون عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔